بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے سیاق و سباق کے حوالے سے کسی اقتباس کی تشریح، کسی پیراگراف کی تشریح۔ بورڈ کے پیپر میں یہ سوال 15 نمبر کے لیے آتا ہے، 1+1+3+10۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں حوالہ متن۔ حوالہ متن میں دو چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ سبق کا عنوان 1 نمبر کے لیے ہوتا ہے، مصنف کا نام یہ بھی 1 نمبر کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے بعد لکھا جاتا ہے سیاق و سباق۔ سیاق و سباق 3 نمبر کے لیے ہوتا ہے۔ سیاق و سباق ہوتا کیا ہے اور یہ کتنا ہونا چاہیے؟ سیاق کا مطلب ہے اس اقتباس سے پہلے، سباق کہتے ہیں بات، کہ اس اقتباس سے پہلے کیا بات چل رہی تھی اور اس پیراگراف کے بعد کی کیا سٹوری ہے، کیا کہانی ہے، یا اس کے بعد جو ہے اس سبق میں کیا ہوا ہے۔ تو سیاق و سباق 8 سے 12 لائن کافی ہیں، اور اس میں اگرچہ سیاق اور سباق علیحدہ علیحدہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر یہ لکھ دیا جائے کہ تشریح طلب اقتباس سے پہلے کے لفظ کو ہائی لائٹ کر دیا جائے، یا تشریح طلب پیراگراف کے سیاق کا لفظ مارکر کے ساتھ ہائی لائٹ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد 5 سے 6 لائن میں سیاق لکھ دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب ہم یہ لکھتے ہیں کہ تشریح طلب اقتباس کے بعد، تو بعد والا لفظ جو ہے وہ ہائی لائٹ کر دیتے ہیں مارکر سے، اور 5 سے 6 لائن اس میں لکھ دیتے ہیں۔ اور آخری لائن سیاق و سباق کی یہ ہو سکتی ہے کہ تشریح طلب پیراگراف سبق کے تقریباً درمیان میں سے، وسط میں سے، یا تقریباً اختتام یا آخر، یا تقریباً شروع کے پیراگراف میں سے لیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے سیاق و سباق میں بعض اوقات 3 میں سے 3 نمبر بھی وہ دے دیتا ہے۔ سیاق و سباق کس طریقے سے لکھا جا سکتا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ سیاق و سباق بالکل صحیح لکھا جائے، اور اس میں یہ بیان کیا جائے، اچھے طریقے سے بتایا جائے کہ اس پیراگراف سے پہلے والے جو پیراگراف ہیں، اس سے جو پہلے والی جو لائنز ہیں، ان میں کیا بات بیان کی گئی ہے، اور اس کے بعد والے جو پیراگراف ہیں اس میں کیا بات بیان کی گئی ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات یہ اچھے طریقے سے وہ تیار نہیں ہوتا، اچھے طریقے سے یہ یاد نہیں کیا جا سکتا، تو اس میں جرنل سا یہ ہو سکتا ہے کہ جو اس چیپٹر کا آپ نے خلاصہ تیار کیا ہے، اور خلاصہ تیار کرتے ہوئے جو اہم پوائنٹس آپ کے ذہن میں ہیں، اس ہر ایک پوائنٹ پہ، اس ہر ایک نقطے پہ ایک لائن جو ہے وہ لکھ دی جاتی ہے۔ صرف یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ اس پیراگراف والی جو بات ہے، اس اقتباس میں جو پوائنٹس بیان کیے گئے ہیں، ان کا ذکر سیاق و سباق میں نہ کیا جائے، اور مصنف کے بارے میں، اس کے اسلوب کے بارے میں، یا اس سبق کے بارے میں سیاق و سباق میں کوئی چیز نہیں لکھی جاتی، اور نہ ہی اس میں کسی قسم کا کوئی حوالہ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے تشریح کی ہیڈنگ دینے کے بعد اب اگر آپ چاہیں تو اس مصنف کے اسلوب کے بارے میں، اس کی علمی اور ادبی خدمات کے حوالے سے اگر آپ لکھنا چاہیں تو تشریح کے شروع میں لکھا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد وہی جو پیراگراف ہے، وہی جو اقتباس دیا گیا ہے، آپ نے اسی کی وضاحت کرنی ہوتی ہے، اسی کو کھول کے بیان کرنا ہوتا ہے، اور اس کو خلاصے کی طرح بالکل بھی نہیں لکھا جا سکتا۔ اس میں کون کون سی باتیں بیان ہوئی ہیں ان کی وضاحت کرنی ہے، اور اس میں اس سے ریلیٹڈ، اس کی مناسبت سے آپ نے حوالے دینے ہوتے ہیں۔ اس میں حوالے کے اشعار لکھے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی احادیث، آیات، کوئی کوٹیشنز جو ہیں وہ لکھی جا سکتی ہیں۔ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اردو زبان کے علاوہ اس کی تشریح میں کسی اور زبان کا حوالہ نہ دیا جائے، لیکن اگر آپ فرض کریں کہ قرآنی آیت اس میں لکھ رہے ہیں تو اردو میں اس کا ترجمہ لکھا جائے۔ تشریح، جہاں سے تشریح کا آغاز ہو رہا ہے وہ 10 نمبر کے لیے ہے، تو ایک اقتباس کی تشریح 3 پیجز کی ہونی چاہیے، 3 صفحات کی ہونی چاہیے، تاکہ اس میں زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کیے جا سکے۔
اور ایک جو صفحہ ہے اس پہ 2 حوالہ جات کافی ہیں۔ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ یہ سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح، یہ ایک نثری حوالہ ہے کہ نثر کی تشریح کی جا رہی ہے، پیراگراف کی تشریح ہو رہی ہے، تو اس میں نثری حوالوں کو زیادہ جو ہے وہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جب غزل اور نظم کی تشریح ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ جو اشعار ہیں حوالے کے ان کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ دونوں ہی طرح کے حوالے اس میں دیے جاتے ہیں، اشعار بھی اور نثری حوالے بھی۔ ایک صفحے پہ 2 حوالے کافی ہیں، اور تشریح کا جو اختتام ہے وہ شعر پہ نہ کیا جائے، بلکہ اس کا جو اختتام ہے وہ کسی پیراگراف پر ہی کیا جائے۔ اس طریقے سے تشریح میں زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کیے جا سکتے ہیں۔